بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو کارواں فلوریڈا اور ٹی وی کارواں کینیڈا کی جانب سے طارق نسیم حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج ہم مختلف موضوعات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات آج ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی وفات حسرت آیات کے حوالے سے ہی کرنا چاہیں گے کہ جس میں جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب ان کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوئے، جس پر ساری قوم سوگوار ہے۔ وہ چاہے کسی کانفرنس سے خطاب کرنے والے تھے یا کسی پول کا افتتاح کرنے والے ہوتے، وہ کچھ بھی کر رہے ہوتے، محسن پاکستان محافظ ملت کے نماز جنازہ اور اس کی تدفین میں ان کی شرکت ایک لازمی امر تھا کہ جس کی ہم توقع کر رہے تھے، چاہے وہاں یالہ باری ہو رہی تھی یا بارش ہو رہی تھی۔ ہزاروں کی تعداد میں وہاں لوگ پہنچے فیصل مسجد میں۔ اول تو اس ان کی تدفین وہاں کے احاطے میں ہونی چاہیے تھی، لیکن اگر فیملی کی درخواست پر ان کی تدفین H8 میں کی گئی تو تب بھی جناب عمران خان صاحب کو وہاں ضرور پہنچنا چاہیے تھا۔ اس اہم ذمہ داری سے اغماض برسنے پر ہمیں بہت افسوس ہوا کہ انہیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پہلے ان کے ایک دوست کراچی میں وفات پا گئے اور عمران خان صاحب وہاں بھی سیکیورٹی کی بات کر کے ادھر ان کی نماز جنازہ میں نہیں پہنچے تھے۔ اب یہ تو ایک پبلک فگر ہمارے محافظ ملت تھے اور پاکستان کے محسن تھے، ان کی نماز جنازہ میں عمران خان کو ضرور شریک ہونا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد وہ رحمۃ اللہ للعالمین اتھارٹی قائم کرنے پر جا رہے ہیں ربیع الاول کے حوالے سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس وقت ہو رہی ہیں، یہ ثانوی ایک اہمیت رکھتی ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ اس وقت مہنگائی کے جن پر قابو پانا ہے، اور مہنگائی ایک علیحدہ موضوع ہے کہ جس کے اوپر پھر سے مجھے بات کرنی پڑ رہی ہے کہ جس وقت پاکستان میں مہنگائی نہیں تھی، جو کہ یہ فکرہ عام طور پر زبان زد عام ہے، اس زمانے میں ہماری مائیں جو ہیں وہ صبح کا ناشتہ بھی بناتی تھیں، دوپہر کا کھانا بھی بنایا کرتی تھیں، اور اگر رات کا کھانا نہ بنتا دوپہر کا کھانا ہی رات کو سب کو سرو کیا جاتا اور وہ اکٹھے بیٹھ کر کھاتے تھے۔ لیکن آج اس مہنگائی کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب لوگ جو ہے وہ ہاتھوں میں باہر سے کوئی حلوہ پوری لینے جا رہا ہے، کوئی نان چھولے لے رہا ہے، کوئی نہاری لے کے آ رہا ہے، کوئی پائے لے کے آ رہا ہے۔ تو یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ یہ پھر مہنگائی کس لیے ہے؟ سارے بازار وہاں قطار اندر قطار کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد دفاتر میں کام کرنے والے باہر سے اپنا کھانا لے کے آتے ہیں۔ پہلے تو یہ حساب ہوا کرتا تھا کہ لوگ ٹفن کیریئر میں اگر کوئی جاب کرتے تھے تو وہ اپنا لنچ ساتھ میں لے کر جاتے تھے، لیکن اب لوگ باہر کی کینٹین سے کوئی برگر لے رہا ہے، کوئی وہ زنگر برگر لے کے آ رہا ہے، کوئی وہاں سے وہ KFC لا رہا ہے، کوئی میک ڈونلڈ سے لے کے آ رہا ہے، اور پھر مہنگائی کہاں ہے؟ اسی طرح سے شام کو اگر آپ بازاروں میں چلے جائیں اور اس کے بعد آپ وہاں جا کر دیکھیں کہ کس طرح سے لائن میں قطار میں کھڑے ہو کر لوگ فوڈ بازاروں میں جو مارکیٹیں ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے لنچ کرتے ہیں، سارے ریسٹورانٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ مہنگائی صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے لیے پناہ گاہیں بنائی گئیں اور ان کے لیے لنگر خانے سجائے گئے، اور جس کا ہمارے خونی لبرلز جو ہے وہ مذاق بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں عمران خان نے قوم کو بھکاری بنا دیا۔ حضور، یہ کینیڈا، امریکہ، برطانیہ جیسے ممالک میں بھی لنگر خانے بھی موجود ہیں جنہیں فوڈ بینک کہا جاتا ہے۔ کینیڈا میں یہ فوڈ شیئر کا ایک شیئر پروجیکٹ ہے، اس کے تحت کوئی بھی شخص جا کر وہاں سے جتنی گراسری چاہے فری میں لے سکتا ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کے لیے شیلٹر ہیں، وہ شیلٹر چاہے مساجد میں تو نہیں ہے لیکن گرودواروں میں اور یہ جو چرچز ہیں اس میں تو ہم نے یہ شیلٹر دیکھے ہیں۔ اس کے علاوہ سرکاری طور پر ایسے شیلٹر مہیا کیے گئے ہیں کہ جہاں اگر کوئی بے گھر ہو جائے تو وہ وہاں جا کر رہ سکتا ہے۔ تو اگر پاکستان کی حکومت نے بھی شیلٹر اور لنگر خانوں کا اہتمام کر دیا تو یہ کون سا اتنی تنقید کرنے والی بات تھی؟ اگر ایک طرف آپ مہنگائی کا رونا روتے ہیں اور اگر کوئی شخص اس میں نہیں پورا اترتا، وہ ایسی تمام اشیاء نہیں خرید سکتا، اور وہ اگر وہاں سے لنگر خانے سے یا کسی مزار سے جا کر جہاں فری فوڈ تقسیم ہو رہی ہوتی ہے وہاں سے لا کر اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے، تو اس میں مذاق کی کیا بات ہے؟ یہ تو وہ جو جس تن بیتے سو تن جانے۔ اگر آپ اس دور میں سے نہیں گزر رہے اور گھر بیٹھے آپ پھکڑ تول رہے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کی دانشوری کسی بھانڈ پن سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔
آپ یہ دیکھیے کہ مہنگائی کا جن جو ہے وہ بے قابو ہو کر ساری دنیا میں آیا ہے، اور اس نے جس طرح سے آپ حوالے دے رہے ہیں کہ جی فلاں دور میں چینی اتنے کی تھی، فلاں دور میں آٹا اتنے کا تھا، تو جناب کینیڈا کی مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ یہاں 25% بزنسز اسی لاسٹ جو ہمارے پینڈیمک چلا تھا کووڈ-19، اس کے نتیجے میں 25% بزنس بند ہو چکے ہیں، لوگ بے روزگار بھی ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ 20 سے 100% تک مہنگائی ہوئی۔ یہ اسٹیٹ کینیڈا کے فگرز ہیں کہ 20 سے 100% تک اشیاء مہنگی ہوئی ہیں۔ اگر آپ کے پیٹرول میں 2 روپے بڑھتے ہیں تو آپ کا میڈیا شور مچا دیتا ہے، حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا۔ یہاں سے ابھی چند ماہ پہلے جو ہے وہ ہمارے پیٹرول جو تھا وہ تقریباً 61 سینٹ تھا، اس کے بعد جیسا ہی عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھیں تو وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جس وقت میں ابھی حال ہی میں امریکہ گیا تو اس وقت میں نے اپنی کار میں جب وہ پیٹرول بھروایا تو وہ تقریباً 91 سینٹ تھا۔ اب پچھلے دنوں جو ہے وہ 146 یعنی 50% پیٹرول کی قیمت میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ یہاں کسی نے نہیں کہا کہ مہنگائی ہو گئی ہے، پیٹرول بم گرا دیا ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ ظاہر ہے کہ لوگ سمجھدار ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، مہنگائی کس طرح سے ہوئی ہے، اور بتدریج یہ آہستہ آہستہ قابو میں آئے گی۔ اور اگر پاکستان میں بھی جو وہ گندم کا ذخیرہ کر کے تو اس کو چوہے کھا جاتے ہیں سندھ میں، اگر یہ سب کچھ نہ کیا جائے اور یہ گندم کی بوریوں کے علاوہ چینی کی بلیک مارکیٹنگ نہ کی جائے تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو کیا پرابلم ہے، آپ اس کو کنٹرول کریں۔ حکومت کو چاہیے کہ ایسے گوداموں پر چھاپا مار کے تمام گندم چینی جو ہے وہ بلیک مارکیٹ کرنے والوں سے ضبط کر لے۔ اب آئیے ہم امریکہ میں اور طالبان کی جو مذاکرات دوحہ قطر میں ہوئے اس کے بارے میں ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے کہ ایک طرف تو جو وہ ہماری محترمہ وینڈی صاحبہ بھارت گئیں اور وہاں جا کر انہوں نے پاکستان کے خلاف باتیں کیں، پاکستان آئیں تو انہوں نے جا کر تو مشترکہ تعاون کی پیشکش کی، اور پیشکش کیا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ پاکستان ہمیں اس طرح سے بیسز دے دے کہ ہم یہاں سے ڈرون حملے افغانستان میں کر سکیں، اور ڈراوا یہ دیا جا رہا تھا کہ یہ ڈرون حملے ان پر کیے جائیں گے کہ جو پاکستان پر وہاں سے حملہ آور ہونے والے گروپس ہیں، یا وہاں پر جو ہمارے آئیسس کے لوگ ہیں ان کو مارا جائے گا، اور اس کے لیے ان کو سرگرم بھی کیا گیا وہاں پر کہ وہ کبھی کسی شیعہ مسجد پر انہوں نے حملہ کیا اور کبھی کسی دوسرے مقام پر جا کر بم پھوڑتے ہیں۔ اور اگر آپ کو اتنی خبر ہے جناب وینڈی صاحبہ، اگر آپ اتنے باخبر لوگ ہیں کہ آپ نے دعوت یہ اسلامی اسٹیٹ کے نام پر پچھلے دنوں اپنا ہی ایک جو ورکر تھا اس کو خاندان سمیت مار دیا، آپ کے ڈرون حملے کا یہ نتیجہ نکلا کہ جو ڈرون کہہ کر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ ہم نے دولت اسلامیہ کا جو ایک گروہ مار دیا، وہ تو ایک ہی گھر کے 10 بندے تھے اور وہ آپ کی NGO کے ساتھ کام کرنے والا شخص تھا۔ اگر آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آپریٹ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تو آپ کے جو مذاکرات دوحہ قطر میں ہو رہے تھے، آپ اس سلسلے میں طالبان کی حکومت کو کیوں انفارم نہیں کرتے؟ وہ خود کارروائی کریں گے، وجہ اس کے کہ آپ دوسرے ممالک سے اڈوں کی اور وہاں سے فلائی کرنے کی بھیک مانگتے پھریں۔ آخر آپ کو افغانستان میں اتنی دلچسپی ہے کیوں؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں وہاں؟ کیا آپ چین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا رشیا کے لیے کوئی پرابلم وہاں سے کھڑی کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ پاکستان کو بار بار کیوں انوالو کرنا چاہتے ہیں؟ جب پاکستان نے نو مور کہہ دیا، ایبسولیوٹلی نو مور، اور یہ کہہ کر آپ کو بری طرح سے جو ہے وہ جواب دے دیا، تو پھر اب آپ کس لحاظ سے پاکستان سے کس قسم کے تعاون کی توقع رکھتے ہیں؟ ہر معاملے میں تو آپ پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن ممالک میں بلیک مارکیٹ کی ہوئی منی جو ہے منی لانڈرنگ ہوئی، وہ جن ممالک میں گئی وہ آپ لوگوں کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے۔ جو لوگ ملینز اور ڈالر لے کر آ جاتے ہیں ان سے تو آپ لوگ پوچھتے نہیں ہیں۔ یہ جو انگلینڈ میں وہاں پراپرٹی خریدی جا رہی ہے اور تمام ترقی یافتہ ممالک میں پراپرٹیز میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اس کے بارے میں تو آپ لوگ پوچھتے نہیں ہیں کہ یہ پیسے تم نے کہاں سے کمائے، کیسے لائے، اور یہ کس طرح سے یہاں پر انویسٹ کر رہے ہو۔ لیکن جن غریب ممالک کی دولت لوٹ کر لوگ باہر لے جاتے ہیں، اس کے اوپر آپ انہی ممالک کو مرود الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ یہاں سے منی لانڈرنگ ہو رہی ہے۔
تو حضور پہلے آپ اپنا نظام درست کریں اور اپنا قبلہ درست کریں. آپ یہ سوچئے کہ آپ منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں یا منی لانڈررز کی ہیلپ کر رہے ہیں. وہ سب لوگ آپ کے سامنے ہیں. اگر کچھ ممالک آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ شخص نے اتنی منی لانڈرنگ کی ہے اور آپ کے ملک میں لے کر آیا، تو آپ اس کو پکڑنے کی بجائے پاکستان جیسے ممالک کو گرے لسٹ میں ڈالنے کی باتیں کرتے ہیں. اب ہمارا آج کا ایک اور موضوع یہ ہے کہ انڈیا کے جو مقبوضہ کشمیر ہے، وہاں ابھی حال ہی میں 900 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کے اوپر یہ الزام عائد کیا گیا کہ ان کے شدت پسندوں کے ساتھ تعلقات ہیں. یہ معصوم لوگوں کو گھروں میں جا کر وہاں کی جو پولیس ہے وہ اور نیم فوجی دستے، جس کو بارڈر سیکورٹی فورس بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ وہاں پر فوج بھی ہے. آپ نے 7 لاکھ فوج وہاں پر لگا رکھی ہے اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہماری سرحدوں سے در اندازی ہو رہی ہے. جناب 7 لاکھ فوج جو وہاں کھڑی ہے، بی ایس ایف کھڑی ہے، وہاں کی پولیس ہے، یہ اگر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایک وہاں قطار بنا کر کھڑے ہو جائیں تو کوئی خرگوش بھی پھدک کر اندر نہیں جا سکتا. آپ کس زمانے کی بات کرتے ہیں، کس کو بیوقوف بناتے ہیں، اور کس طرح سے آپ کریک ڈاؤن کر کے وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو شہید کر رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ پھر مشتعل ہو کر آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں سینہ تان کے. تو ابھی آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اقوام عالم کو بھی یہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ ریاستی دہشت گردی جو فلسطین اور کشمیر میں ہو رہی ہے، اس کا سدے باب ہونا چاہیے. یہ عالمی انسانی حقوق کے نام پر ڈنڈورا پیٹنے والے ممالک کو چاہیے کہ وہ ایسی ریاستی دہشت گردی کو ختم کروائیں اور اس کا حساب لیں، بلکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اور عالمی جنگی قوانین کے تحت ان لوگوں کے اوپر جو وہاں پر یہ دہشت گردی کروا رہے ہیں، اور جیسے آر ایس ایس کے گنڈے اور وہ پولیس کے ساتھ ملے ہوئے آسام میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو کچھ انڈیا کے دوسرے صوبوں میں مسلمانوں کے ساتھ اس طرح سے تشدد روا رکھا جا رہا ہے اور ان کو شہید کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. ہماری آج کی گفتگو کا اختتام ہوا چاہتا ہے. ہمارا آپ کا اللہ حافظ. ایک بار پھر آپ سے درخواست ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے لیے فاتح خوانی کیجیے گا، اور سابق صدر آزاد کشمیر جناب سردار سکندر حیات مرحوم کے لیے بھی ایک بار فاتح خوانی کے لیے ہاتھ اٹھا دیجیے گا. اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور جنت الفردوس میں ان کے درجات کو بلند فرمائے. ہمارا آپ کا اللہ حافظ. پھر دوسری ویڈیو میں دوسرے موضوعات کے بارے میں بات ہوگی. اللہ حافظ.